ونسیمنا ونفیسنا وانیسنا وجمیلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وصادقنا وحامدنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اندھے شیشے جلا جل دھمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خاتم کی جرت باللہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. آپ سے یہ درخواست ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پہ شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، اس بات پر کثرت سے شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی. سیدنا نوح علیہ السلام کی جو عمر تبلیغ ہے جس میں آپ نے تبلیغی دورے فرمائے وہ قرآن شریف کے مطابق 950 سال ہے. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال میں کتنا سفر کیا ہے، آپ ہر قدم پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں.
یعنی پیر چک کے رکھیا تے نہ لے کے یا اللہ تیرا شکر. بیمار ہیں پھر بھی شکر ادا کریں اس کو دیکھ کر جو آپ سے زیادہ بیمار ہے. پریشان حال ہیں پھر بھی شکر ادا کریں اس کو دیکھ کر جس کی پریشانی آپ سے بہت زیادہ ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے شکر ادا کرنا. یہ بھی کوئی چھوٹی نعمت، یہ بھی نعمت ہے کہ بندے نو شکر دی توفیق نصیب ہوتی. یہ بھی قرآن مجید کا واقعہ. اور دوسری طرف ایک وہ شخص گزرا ہے اس دنیا میں جس کو اللہ نے اسم اعظم کا علم دیا ہوا تھا. اور اسم اعظم یہ ہے کہ اے رب دے کوئی نام انہاں ناماں چوں کوئی ایک نام ہے وہ جنوں لب جاوے جنوں دا پتہ چل جائے وہ جس ٹائم جیڑی دعا منگے ادوں ہی پوری ہو جاتی. وہ دے کول اسم اعظم دا علم سی. بندے آندے سن کہتے دعا کرو جی انہیں منہ چو کڈی تے نال ہی پوری ہو گئی. بالکل دو چار بندے آ کے انہوں نے کہا جی ہاں جی تہاڈا کی کام ہے. وہ کہنے لگے کہ اسی موسیٰ علیہ السلام تو تنگ آ گئے ہیں وہ سانو سیدھے رستے تے ٹور دین. اور یہ اصول ہے جڑا بندہ ذرا زیادہ گہری نیند ستا ہوئے نا انہوں جڑا اٹھاندا ہے انہوں اٹھان والے تے تپ بڑی چڑھتی. اس طرح بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے ہر معاشرے کو جھنجھوڑ کر کہا اٹھو حضور کی عزت کی بات کرو. اٹھو حضور کی عزت کی بات کرو. انہوں نے کیا گیا نا جڑے ستے ہیں چاہے مولوی ہیں چاہے پیر ہیں سجادہ نشین ہیں ڈاکٹر ہیں وکیل ہیں کوئی بھی دنیا کا کوئی طبقہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس کو حضور کی عزت پر بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے سارے آگے دیکھو انہوں نے کہا سی تانگا موسیٰ علیہ السلام تو تے تسی ایک کام کرو. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی تسی انہوں دے خلاف بد دعا کرو. جو منہ چو کڑتا سی پوری ہو جاندی سی. اور اسم اعظم یہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ہے ہمیں نہیں پتہ. البتہ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی کرما والے انہوں کو بندہ گیا انہیں کہا جی آج تواڈے کولوں گل پوچھدی تے لکانا نہ. انہوں نے کہا جی دسو جی. انہوں نے کہا جی اسم اعظم کی ہے تے آپ نے فرمایا صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. تے او کہنے لگے اچھا ہے بے فرمایا دروش بیلیا دروش شریف تو وڈا کڑا اسم اعظم آئے گا. فرمایا پڑھ ہاں درود خضری تے مانگ دعا نہ پوری ہوئے تے اسماعیل شاہ نو آ کے پڑھ لیں. درود شریف حضور کا نام ہے اس سے بڑا کیا اسم اعظم ہے. انہیں کیا ہوئے مر جانے میں کام نہیں کر سکتا. انہوں پتہ سی آپ نبی ہیں وہ دے کول خود اسم اعظم دا علم سی تو جاندہ تے ایسی کہ موسیٰ علیہ السلام دا انہیں دور پایا. انہیں موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ مبارک ویکھے انہیں کہا نا 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 میں نہیں. انہوں نے دو چار کاپیاں ود رکھ چھڑی. انہوں نے کہا بھی ہو جائے اے بھی دیاں گے اے بھی دیاں گے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں. آخر پھر وہ آ گیا لالچ پر. انہیں جانور رکھیا سی سفر واسطے پہاڑ سی دے اتے جا کے دعا منگدا سی. اور جس ٹائم اس جانور دے اتے بیٹھ کے جان لگیا تے جانور پیچھے نو جاوے. او انہوں مارن سوٹی چابک مارن کے اگے جا او پیچھے نو جاوے. وہ کہنے لگے انہوں کی مسئلہ ہے انہوں چارن نہیں پایا. انہوں دے غلامہ نے نوکرہ نے کہا سارا کچھ پایا. تو جانور ہو کے بول کے کہنے لگے اوے میں نبی دے خلاف نہیں ٹر سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام دے خلاف میں نو چلا رہے ہیں. جانور ہو کے انہوں سمجھ آ گئی کہ میں موسیٰ علیہ السلام دے خلاف نہیں ٹرنا. اتھے کلمہ پڑھن تو بعد پاکستان دے اندر انہوں نے حضور دی عزت دا مسئلہ نہیں سمجھ آیا. پھر ظاہر اگر کسی نو نہ سمجھ آوے تو او دا دوسرا طریقہ ہوندہ ہے ایک تے کہ سدھی کر کے نکل جائے. اگر اس طریقے نال کوئی نہ ٹھیک ہوئے تو پھر ممتاز ستائی دے ذریعے سدھا کر چھڑے. کام تے ہونا ہی ہونا ہے کچھ صحیح. جنہوں نہیں سمجھ آئے گا انہوں سمجھاندہ رہے. ممتاز قادری علیہ رحمہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹلی طور پر اور چوڑے دلے خنزیر نو کیا تیرا کام ہی نہیں ہے تو اپنا کام کر گورنر ہے تو کڑے پاسے مذہب دے معاملات میں چھیڑی بیٹھا ہے. انہیں کہا نہیں مجھے پتہ ہے میں زیادہ جانتا ہوں. انہیں کیا اتنا دیر نہیں آیا کہ اوانہ دا منڈا سامنے ہوئے بھی ممتاز ہوئے بھی غوث پاک دا مرید تو او دے کو بچ کے ٹر جائے.
ایک گل خود آپ دے والد گرامی بیان کر دیں کہ میں ممتاز نے دسی، وہ کہندا میں جدوں چلان لگیا گولی تے ایک واری تے خیال آیا کہ جے میں ماراں گا تے مینوں مار چھڈن گے، دنیا نو کیویں پتہ چلے گا ممتاز نے کی کیتا ہے؟ تے کہندا خیال آن دی دیر سی کہ داتا صاحب سامنے آ تے نال حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید بھی سامنے آ گئے۔ ایک اس طرح ہو سکتا ہے داتا صاحب جاون تے پیچھے میاں میر نہ جاون، ایک اس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت بابا فرید پاک جا رہے ہوں تے حضرت نظام الدین اولیاء نہ جاون، حضرت سید گیسو محمد راز نہ جاون۔ سینکڑوں اولیاء، ممتاز فرماتے ہیں سینکڑوں اولیاء میرے سامنے آگے، کہنے لگے چلا گولی، اسی سارے دے ہاتھ پھڑ کے رکھیں، تینوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کہا چلو ہن پہنچنا ہے، بس پہنچ گیا، اتھے جا کے بیٹھ کے بد دعا کرن لگیا تے انہیں ہاتھ چکے تے او نیت یہ کرے کہ میں حضرت موسیٰ دے خلاف بولنا ہے، لیکن زبان ہی چو قوم دے خلاف بد دعا میں نکلا، جنہوں نے پیسے دیتے سن، جنہوں نے نذرانے دیتے، انہیں دیکھ او تھلو کون اوے اسی مار جاواں گے، تیری تو فوراً پوری ہوندی ہے، تو ساڈے خلاف ہی بولنا شروع ہو گئے۔ انہیں کہا میں بے بس ہاں، میں کڑدا کچھ ہو رہا نکلدا کچھ ہو رہا۔ اچھا اے واقعہ دسن دا مطلب ہے کہ ایتھے علماء نے لکھیا ہے کہ اے دے کول اتنی وڈی نعمت سی ہے پھر بھی رگڑیا گیا۔ فرماندے نو دی اے وجہ ہے کہ نے ساری زندگی رب دا شکریہ نہیں ادا کیتا سی، کہ اللہ نے اتنی وڈی نعمت دیتی تے نے شکریہ نہیں ادا، تے شکر بڑی شے ہے۔ شیخ سعدی فرماندے نے میں نماز پڑھن ٹر گیا تے باہر نکلے تے جُتی کوئی لے گیا۔ فرماندے کہ میں خیال آیا کہ دیکھو نماز پڑھن آئے سن تے جُتی نہیں رہی، تے دیکھیا کہ سامنے بندہ بیٹھا سی، دے پیر ہی نہیں سن۔ میں معافی مانگی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پیر تے جُتی تے پھر لب جائے۔ اچھا کرنا اس چیز تے جی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنے حبیب دی غلامی دا نور عطا فرمایا، اپنے محبوب دی عزت واسطے بولنا نصیب فرمایا، اپنے محبوب دی عزت واسطے ٹرنا نصیب فرما چھڑیا۔ باقی مسئلہ رہ گیا گناہاں دا، تے کائنات دے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں جدی معافی نہ ہوئے سوائے بے ادبی دی۔ جڑا نبی دی بے ادبی کر چھڑے انہوں معافی نہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اللہ نے شرک کی بھی معافی رکھی۔ شراب نوشی گناہ کبیرہ ہے، کوئی بندہ آ کے کہہ چھڑ دے جی بس یا اللہ مینوں معاف کر چھڑ، معافی ہے جی۔ لیکن جنہیں رسول اللہ دے مسئلے کوئی ہلکی گل کر چھڑی پھر انہوں معافی نہیں لب دے۔ اچھا کیوں؟ فرمایا محبوب جی آپ دے مسئلے میں انہوں معافی دے چھڑی نا، جو خادم ہوتا ہے نا وہ اپنے آقا کے در کے آداب سکھاتا ہے، اور قرآن کا معاملہ اور رب کے رسول کا معاملہ ہی جدا ہے۔ بارگاہ رسول اللہ کی ہے، آداب خدا سکھا رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رب ہو کے دستا ہے کہ میرے حبیب نال گل کیویں کرنی، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے جی؟ یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم بات کر رہے ہو تو یہ تمہاری آواز یہ ہے تو میرے محبوب کی آواز یہاں ہونی چاہیے، یعنی تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز کے برابر نہ جائے۔ سمجھانے کے لیے بتا فرمایا آواز کے ساتھ تم نے برابری نہیں کرنی، یعنی جدوں تسی گل کر رہے ہو تو اپنی آواز دا وزن بھی ویکھنا ہے۔ تے آواز جے اچھا جے برابر ہو گئی تو کی ہوئے گا؟ معافی ہے۔ فرمایا نہیں، ان تحبط اعمالکم، پہلے دن تو لے کے اس دن تک جتنیاں تسی نمازاں پڑھیاں وہ بھی ختم، جتنے تسی آج کیتے وہ بھی ختم، جیڑا تسی کام کیتا ہے سارے دا سارا ضائع کر چھڑا۔ حالانکہ گناہ ایک ہویا تے ایک سزا ملنی چاہیے نا، اللہ فرماندا ہے سارا کچھ ہی ختم ہو جائے۔ اچھا اے بھی انہوں بھی سمجھو، رب آواز دے نال برابری نہیں برداشت کرتا تے ذات دے نال برابری کیویں برداشت کر سکتا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، صدیق اکبر جب گفتگو کرتے تھے پھر محبت دا رنگ ہی وکھرا ہے، وفاواں دا رنگ ہی انوکھا ہے۔ تاں ہی تے سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اللہ سب سے جب ملاقات فرمائے گا،
اللہ پوری مخلوق کے ساتھ عام تجلی ان پر فرمائے گا، لیکن فرمایا جب میرے صدیق سے ملے گا سب کے لیے ایک تجلی ہے اور صدیق کے لیے خاص تجلی ہے۔ صدیق اکبر گفتگو کیسے کرتے حضور کے ساتھ؟ جب بات کر رہے ہوتے تو یہ ناک کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے اس طرح، اور دوسرے لفظ ہیں مسلم شریف کے حتیٰ یستفہمہ، آپ کے ہونٹ حرکت آواز نہیں سی نکلتی، ہونٹ حرکت کرتے تھے، سامنے والے بتاتے تھے حضور ابو بکر ہے کہہ رہے۔ ہونٹوں کی حرکت سے گفتگو کا عنوان پتہ چلتا تھا، اور یہاں کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، جو جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ حضور کے بارے میں بکواس کرتے تھے۔ اچھا ہاتھ رکھنے کی کہتے ہیں حکمت کیا ہے؟ عرض کی حضور کبھی بندہ ایسی سبزی ایسا سالن اور ایسی شے گھر سے کھا کے نکلا ہوتا ہے کہ اس کی جو سمیل ہے وہ ہو سکتا ہے حضور کی طبیعت کے موافق نہ ہو، اس لیے حضور کے مسئلے میں، نبیوں کے مسئلے میں کوئی کمی ہو جائے تو پھر معافی نہیں، باقی ہر گناہ کی معافی ہے۔ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، جن کو یہ مسئلہ ہے نا جی ممتاز نے تے پینٹ پائی سی تے ممتاز نے تے پگڑی نہیں سی پائی، یہ ان کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جی، اور یہ ہے بھی کتاب الحدود کے اندر، حدود جس میں سزاؤں کا بیان۔ حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیں، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حدیث نمبر ہے 6780۔ اس کا مطلب یہ نہیں یہ حدیث شریف سن کر کوئی کہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، نہیں، اگر یہ ہوتا تو پھر محدثین اس کو ذکر کیوں کرتے۔ حضور کے ایک صحابی ان کا نام ہے عبداللہ، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، ان سے ایک ایسا کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مرزا جیل میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہے تو وہ ساتھ صحابہ کی بے ادبیاں بھی کرتا ہے، کہتا ہے دیکھا صحابہ نے یہ کام کیا ہے، چونکہ جس کے پاس ادب نہیں اس نے دوسروں کو ادب کیا دینا ہے۔ تو یہ حدیث آپ جتنے بھی میرے نوجوان سنگی محبت سے آتے ہیں اس کا نمبر بھی نوٹ رکھیں، 6780 ہے، 1169 نمبر صفحہ ہے، کتاب الحدود ہے۔ اسی ہن اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس تو اگے تو پھر اپنے اپنے مقدر دا مسئلہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کے روئے را بہبود نبود، دیدن او روئے نبی سود نبود، فرمایا جدے مقدر اچ ہدایت نہ ہوئے ہو تو حضور نو ویکھ کے بھی نہیں بدلیا۔ وہ جب کام ہو گیا حضور نے بلایا، فرمایا کوڑے مارو نا، اس کی حد ہے کوڑے، 80 کوڑے لگے، فرمایا چھوڑ دیں بس، حد پوری ہو گئی، سزا پوری ہو گئی، دوبارہ پھر وہی کام ہو گیا، فرمایا بلاؤ، خود حضور نے کوڑے لگائے، خود حضور نے سزا یا حکم دیا کسی کو آپ یہ کام کر، دوبارہ وہ کام ہو گیا، پھر چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر کیس آ گیا، حضور نے فرمایا پھر جب ان کو سزا ملی، اور یہ کیوں ہوا؟ استاد صاحب یہاں، استاد صاحب کے استاد صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم صاحب ہزاروی میرے بھی استاد ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے سن صحابہ دا مسئلہ ہے دھیان نال بیان کرنا تے دھیان نال قوم نو سمجھانا، باقی تو لوگ یہاں بیان ہی نہیں کرتے، یا بیان کرتے ہیں تو وہ صحابہ کے بارے میں بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ سے معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں، یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے، لیکن جدوں صحابہ دا مسئلہ بیان کرنا ہے، فرمایا صحابہ نے یہ جو صحابہ سے کام ہوئے نا، یہ صحابہ نے اپنی جانوں کو تختہ مشق بنایا اور پھر قیامت تک کے لیے بتایا کہ اگر حضور کے کسی امتی سے یہ کام ہو جائے تو اس کو سزا کیسے دینی ہے اور اس نے سزا کیسے قبول کرنی ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے شریعت کے مسائل دنیا کو سمجھا، پریکٹیکل کر کے، ہاں انج کرنا ہے، انج کرنا ہے، انج کرنا ہے۔ اب جب بار بار ایسا ہو گیا تو ان کو ایک نے کسی صحابی نے یہ کہہ دیا، اللہم لعنہ، اللہ آپ کے ساتھ ایسا کرے، اللہ آپ کے ساتھ ایسا کرے، تمہاری وجہ سے حضور کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور تو رؤوف ہے، حضور تو رحیم ہے، حضور تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے، تینوں اتنی مار پہندی وہ بھی سارے دے سامنے مسجد نبی دے باہر، تے ایک چھوٹا جا کام میں او تیرے کو نہیں چھٹتا۔ تو ان کو ایسی ایسی باتیں کہیں، یہ بات حضور نے خود سن لی، حضور اپنے حجرے سے باہر آئے، فرمایا لا تلعنوہ، خبردار میرے غلام کو کسی نے ایسی ویسی بات کہی، لا تلعنوہ، میرے اس غلام کے بارے میں کسی نے ایسی ایسی بات نہیں کرنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ روزانہ تو ادھر کیس آیا ہوتا، روزانہ تو مسئلہ ہوتا ہے تو کیوں نہ کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے، فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ وہ آدمی ہے جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ توجہ، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایک انجی محبت کرتا ہے، گالتے مندہ ہی نہیں تے محبت کیڑی ہے؟
تو اس پر پھر محدثین نے، اور یہاں حدیث میں جو جملہ آتا ہے، فرمایا وہ کام یہ کرتا ہے وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تسی صبح تو لے کے شام تک سارے اپنے دکھڑے سناندے ہو آ کے میرے کو، ایک آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے آپ دعا فرمائیں، حضور میرا یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، دوسرا کہتا ہے میرا یہ مسئلہ نہیں، یہ اکیلا ہوتا ہے ہر وقت میرے پاس رہتا ہے، انہیں آج تک یہ نہیں کہ حضور گھر دا مسئلہ حل کروانے واسطے آئے، یہ کوئی بات نہیں کرتا میرے سامنے بیٹھ کر، بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے لطیفے سنا کر مجھے ہنساتا رہتا ہے، اے منو ہنساندا ہے، حضور نے فرمایا منو ہنساندا ہے، چھوٹا کام ہے رسول اللہ کو ہنسا دینا، فرمایا اے جڑا منو ہنسا چھڑدا ہے نا اے دی وجہ ہے کہ اللہ نال بھی پیار کردا ہے تے اللہ دے رسول نال بھی، تے اگلی گل فرمایا اللہ بھی یہ نال پیار کردا ہے، اللہ دا رسول بھی یہ نال پیار کردا ہے، جڑا ہسا چھڑے او دا اے حال ہے دے نال، تے جڑا پیرے دے چھڑے جی یہ تے گل ہی اتنے ختم ہو جاندی کہ حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا بندہ میری عزت تے پیرا دے گا، فرمایا وہ دا شکریہ میں خود ادا کروں گا، چھوٹی گل ہے کہ حضور کہہ دیں آپ کا شکریہ، اے میرے غلام آپ کا شکریہ، تو نے میری عزت کے مسئلے پہ اپنا باپ نہیں دیکھا، اپنا گھر نہیں دیکھا، اپنی جائیداد نہیں دیکھی، اپنا وطن نہیں دیکھا، اپنے معاملات نہیں دیکھے، وقت کو نہیں دیکھا، تقاضے کو نہیں دیکھا، کون کیا کہے گا یہ بھی نہیں دیکھا، آئی گل تے کر چھڑی، باقی تمام مسئلے جو ہے یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ کثرت کے ساتھ حضور چادر اپنے پاس رکھتے تھے، تو اعلیٰ حضرت خالی چادر نہیں ذکر کرتے، فرماتے ہیں وہ جو چادر ہے وہ چادر شفاعت ہے، وہ چادر کون سی ہے؟ اور کرتا بھی کھلا ہوتا تھا آقا علیہ السلام کا، آستینیں بھی کھلی، آستین کسی کی آستین حضور جیسی نہیں، کسی کا کرتا حضور جیسا نہیں، آستین بھی کھلی، کرتا بھی کھلا اور لمبا بھی ساتھ ساتھ، عرض کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا اے گناہگار دے نال انج پلچ دے جان گے جنت دی جاندے جان گے، اور کیا پڑھ پڑھ کے جنت دی جاندے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، معافی کیوں نہیں جی؟ یہ اس مسئلے کو سمجھیں، فرمایا محبوب شرک دی معافی رکھی ہے، شراب نوشی کی معافی ہے، کسی سے زنا ہو گیا اس کی معافی ہے، اس کی حد لگے گی اس کو معاف کر دیا جائے گا، معافی ہے کہ انہوں حد لا چھڑ دو، قتل کی معافی ہے، قتل کے بدلے قتل کر دے قاضی کہ اس نے فلاں کو قتل کیا لہٰذا اس کو قتل کر دو، او دا قتل ہو جانا ہی دی معافی ہے، لیکن فرمایا محبوب اگر آپ کی عزت کے مسئلے میں کسی کو معاف کر دیا تو یہ تو روزانہ گستاخیاں کر دے رہے، یہ کہنے کہ کوئی گل نہیں جدو معافی جی ہے تو پھر کرو کی ہوں ہاں اسی معافی مانگتے ہیں، فرمایا نہیں ہر مسئلے میں معافی ہے، حضور کی بے ادبی میں معافی نہیں ہے، یہ تو بابا جی کہہ گئے کہ دودھ پیتا بچہ بھی کہے گا من سبا نبی توجہ، یعنی 90 فٹ اونچی دیوار سی جی جتھے حضرت ابراہیم تشریف لے کے، اور 1 مہینہ تو خالی لکڑیاں اس میں جمع ہوتی رہیں اور پھر ان کو آگ لگائی گئی، اندازہ لاؤ کتنا سیکا ہونا ہے، اور اس کے باوجود نیچے سے ایک چھپکلی صرف پھونکا مار رہی ہے کہ آگ تیز ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تیری پھونک تیرا سا میرے نبی دے خلاف چلیا، سا نہیں برداشت جڑا نبی دے خلاف چلے، مسلم شریف دی حدیث سے فرمایا جتھے نظر آ جائے ویپر ہوئے تہاڈے ہاتھی جھاڑو ہوئے جتی ہوئے اینو مارو، ایک ضرب تے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے، جیڑی شے تہاڈے ہاتھی چاندی تسی پھڑکا چھڈو ایک ضرب تے، اگر تسی 10 واری ضرباں لائیاں تے 10 ضرباں تو بعد مری تے تانوں کتنی نیکیاں دا ثواب، چلو اچھا کیوں صرف اے دا سا نبی دے خلاف نکلے ہے، قیامت تک اگر نبی پاک دے مسئلے دے اندر یا انبیاء کی گستاخی کے مسئلے میں کسی کو معافی مل سکتی، سب سے پہلے چھپکلی کی نسل کو تو ملنی چاہیے، اور ایک پاسے ایک کام ہو رہا ہے جناب، 90 فٹ اونچی دیوار ہے، 1 مہینہ لکڑیاں
نمرود نے کیا جڑا لکڑی نہیں کٹھی کرے گا انہوں بھی ساڑا گے. سارے کٹھے ہو کر کلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور آپ 40 دن تے 40 راتاں آپ اس آگ دے اندر رہے. 40 دن تے 40 راتاں مفسرین نے لکھیا کہ کسی نے آپ ان پوچھو حضور کیوں میں رہے ہو؟ آپ فرماندے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جتنی موجیں ان 40 دنوں میں کی ساری زندگی میں نہیں. ان کا جی کیسے موج کیسے تھی؟ آپ تو آگ کے اندر تھے. فرمانے لگے ہاں تھا میں آگ کے اندر ہی، لیکن رات کا جب پچھلا پیر آتا تھا رب پوچھتا تھا خلیل کی حال ہے تیرا، ابراہیم کیسے ہو؟ یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. تو دوسرے پاسے چڑی شریف جا رہی ہے جناب، 90 فٹ تے اے سفر ہو گیا تے اتے جڑا سیکا جا رہا سی وہ الگ ہو گیا. ایک قطرہ لے کے جناب تو جا کے پانی دے سٹتی ہے تو پھر تھلے آندی. تو انہوں کسی نے پوچھا یہ جو تمہارا آنا جانا سفر ہے اچھی نیتوں کے ساتھ، اس کا تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ تینوں پتہ ہے کہ تیرے قطرے دے نال انہیں بجھنا نہیں ہے. وہ کہنے لگی یہ میں بھی جانتی ہوں کہ میرے قطرے نال آگ نے بجھنا نہیں ہے، لیکن میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ قیامت تک لبیک والوں میں میرا نام تو آئے گا نا. تاجدار ختم نبوت میرا وہ کہنے لگی میں بس خالی نام لکھوانا، کوئی اس پاسے آ کے نام ہی لکھوا جائے تو بڑی گل ہے. نام لکھوانے سے اس نے کہا میرا نام آ جائے گا قیامت تک ممبراں تے کیا جائے گا. نہیں ہے غدار نہیں سی تے لبیک لیندے نال سی تے اس نے نبی کی عزت پر پہرا دی ہے. سبحان اللہ. داتا صاحب کے استاذ ہیں یہ جی، جن کے ایک شاگرد کا نام علی اجویری ہو، کتنا بڑا استاذ ہوئے گا. میں عرض کر رہا سن دنیا چ کوئی گناہ نہیں جیدی معافی نہیں. ہاں کہ جانے کسی نو حقیر سمجھ بیٹھو تے اودے تے بھی گرفت ہے. حضرت داتا صاحب کے استاذ گرامی نے اس کے صفحہ نمبر 173 پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، اس کو 3 آدمیوں نے اٹھایا ہوا تھا اور ایک عورت تھی. یہ تاریخ دا پہلا جنازہ سی جہدے ایک کڑی سی جنہیں کندھا دیتا سی. تو حضرت فرماتے ہیں جو عینی شاہد ہیں وہاں کے، کہتے ہیں میں ناسکیو تھے پہنچیا تھے، انہاں دا نام ہے جناب حضرت عبدالوہاب. فرماتے ہیں میں جا کے مائی صاحبہ نوں کہا تسی پیچھے ہٹو میں کندھا دینا. انہوں نے کندھا دیتا تے جا کے تے جدوں دفنان لگے تو انہوں نے کہا کون ہے جہدے جنازے بندے نہیں آئے؟ تے او خاتون ہو کر کہنے لگی کہ یہ باپردہ عورت تھی، کہنے لگی اے بد نصیب میرا پتر ہے. انہیں کہا میری دھی ہے، جو وہ تیسری مخلوق تھی اجڑا تھا وہ. تو وہ کہنے لگا کہ وہ خاتون کہنے لگی یہ میری بیٹی ہے. اور ساڑھے محلے چ جدوں فوت ہوئی تے مرد کہنے لگے اسی مرد ہو کے جناب اسی تیسری مخلوق نو کندھا دیاں گے، پکڑ ہو جائے تو چھوٹی جی گل تو ہو جائے تو معافی لب جائے تو سبحان اللہ. تو کتنے وڈے کام کی ہوئے جناب، آپ نے کندھا دیتا. آپ نے فرمایا مائی صاحبہ پریشان نہ ہو تسی گھر جاؤ، نال کوئی چادر سی کپڑے سن آپ نے انہوں نے وہ پیش کیتے. فرمایا تسی جاؤ جی گھر. حضرت عبدالوہاب فرمان لگے میں دفنا کے آیا تے میں رات نو خواب وچ ویکھ رہا کہ فرائیت کانہو اتانی آتن انہ القمر لیلۃ البدر وعلیہ ثیاب بید فجعل یتشکر لی فقلت من انت فقال المخنث الذی دفنتمونی اليوم رحمنی ربی باحتکار الناس ایایا. وہ کہنے لگے میں خواب وچ ویکھیا کہ ایک ہیں جدی شکل والے بزرگ ہے جویں 14ویں رات دا چن چمک رہا ہو، چٹے سفید انہوں نے کپڑے پائے تے میں نے کہنے لگے مولانا آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ. میں خواب وچ پوچھا جی تسی میرا شکریہ ادا کرو تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا الذی دفنتمونی، میں وہی ہوں جس کو تم دفن کر کے آئے. میں وہی ہوں جس کو تم دفن کر کے آئے. وہ کہنے لگے آپ کو اتنا بڑا رتبہ کیسے مل گیا؟ وہ کہنے لگی وہ روح کہنے لگی کہندی جدوں میری روح رب دی بارگاہ وچ پہنچی نا تے رب ذوالجلال نے میری روح کی طرف توجہ فرماتے ہوئے کہا ساری دنیا نے تینوں حقیر سمجھا، جے میں بھی سمجھا گا مینوں رب کون کہے گا؟ تو تو میری مخلوق ہے نا، تو تو میرا بندہ ہے، تجھے تو میں نے تخلیق کیا ہے.
تے اے چھوٹا جا کوئی کام کر جاوے تے رب انہوں اتنی شانہ دے چھڑدا ہے جڑا حضور دی عزت تے اے دنیا دا ایک واحد عمل ہے جی جدی جزا نو تولیا ہی نہیں جا سکتا۔ اے تسی سنیا جناب جڑا ایک چھپکلی نو ایک واری مارے گا انہوں 10 نیکیاں دا ثواب ہے، حج کرو تے اتنا ثواب ہے، اتنا کرو تے اتنی نیکیاں دا ثواب۔ پورے قرآن اور حدیث کے اندر کدھر گل نہیں لکھی کہ جڑا بندہ حضور دی عزت تے پہرا دے گا انہوں کتنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ فرمایا او دے واسطے رب نے پیمانہ بنایا ہی نہیں۔ او دے واسطے اچھا پیمانہ تاں ہوندا ہے جتھے تول کے دیتا جائے، تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اپنے انہوں تول کے تے گن کے تے نہیں نہ دیتا جائے۔ اٹھو حضور کی عزت پر بات کریں، اٹھو حضور کے نظام کی بات کرو، حضور کے دین کی بات کرو، اور حضور کے دین کی بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحریک لبیک کا سب سے خوبصورت پلیٹ فارم دیا ہوا ہے۔ یہ تو اپنے تو اب تو غیر بھی مانتے ہیں کہ ہاں ایک ہی تحریک ہے، حضور کی عزت کا جب بھی مسئلہ آئے گا تو نہیں باہر آنا ہے، نہیں باہر آنا ہے۔ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اگر کائنات میں بغیر کسی کے پریشر کے کوئی بندہ آ کر حضور کے دین کی بات کرتا ہے تو وہ بابا جی خادم حسین رضوی کی تحریک مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت اور آپ کی ناموس پر ہمیشہ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔